راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ کا بہت ہی من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبوں کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گی، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ایک بڑی ہی مشہور بات ہے کہ محبت کا اثر بیمار پر دوائی سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب ہم کسی کے ساتھ دو بول میٹھے بول لیتے ہیں، اس کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، تو اکثر اوقات اس کی صحت میں بحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس قدر زیادہ جتنی ہم نے توقع کی ہوتی ہے۔ اور ایک شخص کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، پچھلے سال بہت زیادہ بیمار ہو گئے وہ گرمیوں میں، اور ان کا چیک اپ بڑے ہی اچھے ہاسپٹل سے کروایا گیا، اور گھر والے سارے اب مصروف تھے اپنے اپنے کاموں میں، کسی کے پاس وقت نہیں تھا ان کے پاس بیٹھے ان کا حال چال پوچھے، اور سب کو یہی تھا دوائی کھائیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ شخص درد سے کرا رہے تھے، اور ان کی چھوٹی سی نواسی کوئی 3-4 سال کی ہوگی، وہ کہتے ہیں وہ میرے ارد گرد منڈلا رہی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، ابو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی سی بات جو ہے وہ مجھے خوش کر رہی تھی، مجھے اچھی لگ رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا ٹوٹا ہوا وجود بہتری کی طرف جا رہا ہو۔ اور سامعین، واقعی جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اکیلا محسوس کرتا ہے، اور چاہے وہ کہے یا نہ کہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس بیٹھے، اس کا حال چال پوچھے، اس کو دبائے، اس کی فکر کرے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا حال چال پوچھنا ہے، وقت نکالنا ہے، پاس بیٹھنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو جہاں پر مریض جلدی صحت یاب ہو جائے گا، وہاں پر ہمارا تعلق بھی ان کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا، اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ تلاوت کلام مقدس ہم سن رہی تھی، اور ابھی میں آپ کو بتائی دیتی ہوں پروگرام راہ زندگی کا ایڈریس، تاکہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں فون کال کے ذریعے سے، اور واٹس ایپ پر میسج یا کال کر کے آپ ہمارا نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک آئی ڈی، جہاں پہ آپ تبصرے کر سکتے ہیں، پروگرام کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، PCRM فیصل آباد کے نام سے ہے، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ آپ ہمیں خط لکھ بھیجیے گا ہمارے پوسٹل ایڈریس کو استعمال کرتے ہوئے، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں ضرور آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے اور اپنی پروگرام سے محبت کا اظہار میسج، تبصرے اور خطوط کی صورت میں کریں گے۔ ابھی بھی آپ میں سے بہت سے سامعین نے میسیجز بھیجے ہیں،
تبصرے کیے ہیں فیس بک پر، اور سب سے پہلے میرے پاس میسیجز موجود ہیں اسد مراد صاحب کے، آپ نے پروگرام سنا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا صاحبہ کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ گرمی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اچھی لگی، لسنرز کے خطوط اور SMS کو آپ نے انجوائے کیا، اور خصوصی طور پر کہا ہے کہ سرائے کی ڈرامہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ جوشوا جی نے بڑی عمدہ گفتگو کی، اور واقعی میرا تو خود بڑا دل کرتا ہے کہ کراچی، کوئٹہ، راولپنڈی اور اس طرح کے بہت سارے مقامات میں گھومنے پھرنے کو جاؤں، لیکن گرمی بہت ہے جس کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت برکت کا باعث ثابت ہوئے، اور آپ کا فیورٹ سیگمنٹ قدرت کے کرشمے سن کر آپ کو بہت سی معلومات سیکھنے کو، جاننے کو ملی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ خوبصورت سے ٹریک نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب پروگرام سے آپ کی محبت کے لیے اور آپ کے بھیجے گئے ان میسیجز کے لیے۔ حیدر سید صاحب جن کا تعلق ہے آواز ریڈیو لسنرز کلب ساہیوال سے، آپ نے پروگرام سنا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا صاحبہ کی میزبانی میں، کہا ہے کہ حمدیہ گیت بڑا مہرباں ہے، وہ بڑا مہرباں ہے، سنا بڑی برکت ملی، سرائے کی ڈرامہ ہمارے موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہوا آپ کو نظر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیتی کا سلسلہ بھی بہت پسند آیا۔ بہت شکریہ آپ کا اس محبت بھرے میسج کے لیے حیدر سید صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام راہ زندگی کو فیس بک پر سن کر تبصرے کیے ہیں کچھ ساتھیوں نے، جن میں شامل ہیں باجوہ کمپیوٹر چونڈا، آپ نے لائک کیا ہے پروگرام کو، عبدالغفور کیسر صاحب آپ نے کہا ہے کہ لاجواب پروگرام، محمد حافظ انجم صاحب آپ نے بھی کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی بہت اچھا لگا، اور غلام سرور بلوچ صاحب آپ کہتی ہیں پروگرام ہر طرح سے بہت خوب ہے، گڈ پروگرام راہ زندگی۔ بہت شکریہ آپ سبھی ساتھیوں کا جنہوں نے میسیجز اور تبصروں کے ذریعے سے پروگرام راہ زندگی کو 4 چاند لگائے۔ آئیے لیے چلتے ہیں آپ کے پروگرام میں آگے اور سنوائے دیتے ہیں آپ کو ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہم سننے جا رہے ہیں سموئیل نبی کی زندگی کے حوالے سے 8ویں قسط۔ تو آئیے پھر مل کر میرے اور آپ کے پسندیدہ سلسلے کو سنتے ہیں۔ وہ ہماری زمینیں چھین رہے ہیں، وہ ہماری سنتے نہیں۔ ہم کہاں جائیں؟ یہ ناانصافی ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں۔ یہ زیادتی ہے، ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ سردار، آپ کو ضرور ہماری مدد کرنی چاہیے، وہ ہمیں ہماری زمینوں سے بے دخل کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا خاندان تو 20 سال سے بیر سبا میں اس گھر میں ہے۔ جھگڑا پڑ گیا ہے سردار، عدالت کا منشی کہتا ہے پہلے یوئل قاضی کے لیے 5 دینار رشوت دو، پھر وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا۔ اوہ، بڑا افسوس ہے، یہ قاضی اپنے باپ سیمول کے مقابلے میں کتنے گرے ہوئے ہیں۔ سردار صاحب، آپ قاضی سے بات کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اب میں یہ کام کسی اور طریقے سے کروں گا، کئی بار ایسا ہو چکا ہے، رشوت لینے میں ان قاضیوں نے حد کر دی ہے۔ آپ ضرور کچھ کریں سردار صاحب۔ میں قوم کے سرداروں کو اکٹھا کر کے بات کروں گا، اگر وہ مان گئے تو ہم سیمول نبی کے پاس درخواست لے کر جائیں گے، قاضی اس کے اپنے بیٹے سے ہی، لیکن سیمول نبی ہماری بات غور سے سنیں گے کیونکہ وہ سچ مچ خدا کا بندہ ہے۔ سلام بزرگ نبی سیموئیل، آج آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہمیں آپ کو یہاں دیکھ کر۔ بنی اسرائیل کے سردار، آؤ بیٹھو ادھر میرے ساتھ، آج دھوپ بہت اچھی ہے۔ بیگم، سرداروں کے لیے پانی لاؤ، بیر سبا سے چل کر آئے ہیں۔ اچھا سرتاج، ابھی لائی۔ ہمیں ڈر تھا کہیں آپ راما سے کسی اور طرف نہ نکل گئے ہوں۔ کبھی کبھی لوگوں کے مسئلے حل کرنے اور عدالت کرنے جاتا ہوں، لیکن پہلے کی طرح نہیں، کچھ کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ بزرگ نبی سیمول، آپ نے بنی اسرائیل کی نبی اور قاضی کے طور پر بڑی خدمت کی ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ خدا کے بندے ہیں۔ خدا میرا مددگار رہا ہے، لیکن جیسے آپ نے خود کہا اب آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔
آپ کے بیٹوں یوئل اور ایبیا کے چال چلن سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ناانصافی کرتے اور رشوت بھی لیتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہے۔ بزرگ نبی، ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کوئی بڑی تبدیلی لائیں۔ یہ لیں، پانی پئیں۔ بزرگ نبی سیمول، ہم دوسرے شہروں کے سرداروں سے بھی ملے ہیں۔ ہاں، تو پھر ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہو، جیسے ہمارے ارد گرد قوموں کے ہیں۔ تم چاہتے ہو تمہارا بادشاہ ہو؟ لیکن بنی اسرائیل کا بادشاہ اور حکمران تو خدائے قادر ہے۔ ایسا بادشاہ جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، جو جنگ میں ہماری فوجوں کو لے کر خود جائے، جو لوگوں کی انصاف کے ساتھ عدالت کرے۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اس معاملے میں میں خدا کی مرضی معلوم کروں گا۔ تم اب جا سکتے ہو اور کل اسی وقت پھر آ جانا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری بات سنی۔ سلام بزرگ نبی سیمول۔ سلام بنی اسرائیل کے سرداروں۔ اے بنی اسرائیل کے خدا، تیرے لوگ کیسے گمراہ ہو گئے ہیں۔ کب تک وہ تیری آواز کو نہ سنیں گے؟ تو نے ان لوگوں کی کتنی برداشت کی، اور اب وہ اپنے لیے بادشاہ مانگتے ہیں۔ اے خداوند، ان کا یہ گناہ تو کیسے برداشت کرے گا؟ جو کلام تو نے ان کے لیے مجھے دیا ہے وہ بالکل نہیں سنتے۔ سیموئیل، او میرے خدا، یہ آواز تو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ اے خدا، میں تیری آواز سن رہا ہوں، فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ جب سے میں اپنے ان لوگوں کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، انہوں نے کئی بار مجھے چھوڑا، ویسا ہی وہ تجھ سے کر رہے ہیں۔ لیکن سیموئیل، تو ان کی بات مان۔ او ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ان کی مان لوں؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ ان کی مان لوں؟ سچ مچ وہ؟ ہاں سیموئیل، ان کی مان لے، لیکن ان کو بتا دے کہ جو بادشاہ ان پر حکومت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ وہ ان کے بیٹوں کو اپنے رتھوں کے لیے نو پر رکھے گا، وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے، وہ ان سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا۔ آئیے سردار صاحبان، اچھا ہوا آپ دوبارہ آ گئے۔ بہت سارے اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ سلامتی ہو سیمول نبی، لوگ خدا کا پیغام سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری تجویز پر خدا نے کچھ کہا؟ کیا خدا ہمیں بادشاہ بنانے کی اجازت دے گا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ صرف ہماری ہی قوم ایسی ہے جس کا کوئی بادشاہ نہیں، دوسری قومیں ہماری حقارت کرتی ہیں۔ مجھے بھی بات کرنے دیں، آپ سب بولنے لگے۔ آپ بولیں بزرگ سیموئیل، لوگ خدا کا فیصلہ سننے کے لیے بے چین ہیں۔ خاموش، سیمول نبی اب بات کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کے سرداروں، خاموش، میری بات سنو۔ بھائیو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے لیے پیغام دیا ہے۔ یہ آپ سب کے لیے ہے۔ تم اس کے لوگ ہو، لیکن تم اپنے خدا کو چھوڑ رہے ہو۔ بزرگ نبی سیموئیل، کیا پیغام ہے؟ تم اپنا بادشاہ بنا سکتے ہو، جیسے تمہارے ارد گرد دوسری قوموں کے ہیں۔ بہت اچھا۔ خاموش، سنو، میری بات غور سے سنو۔ ہاں، تم بادشاہ بنا سکتے ہو،
لیکن خدا اس بات سے خوش نہیں. تم دیکھ لینا, تم پچھتاؤ گے. دوسری قوموں کے بھی تو بادشاہ ہیں. تم خدا کی حاکمیت کو جو وہ قاضیوں کے وسیلے سے کرتا ہے چھوڑ کر دنیاوی بادشاہ بناؤ گے. وہ بادشاہ تم پر ظلم کرے گا. وہ تمہارے بیٹوں کو اپنے رتھوں کے لیے غلام بنائے گا. وہ ان سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا. لیکن ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے جو ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے. خاموش, بس بس خاموش, چپ کرو. سن لو, وہ بادشاہ تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا. تمہاری بھیڑیں تمہاری نہیں بلکہ اس کی ملکیت بن جائیں گی. تمہارے نوکر چاکروں اور خوبصورت جوانوں کو لے کر وہ اپنے کام میں لگائے گا. سنو مجھے بولنے دو, پھر مت چلانا کہ بادشاہ تم پر زیادتی کرتا ہے. پھر خدا تمہاری نہ سنے گا. بس میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا. اب اپنے شہروں کو واپس جاؤ. ڈرامہ چراغ راہ ہم سن رہے تھے سامعین, اور جانا ہم نے کہ قاضیوں کی ناانصافی اور رشوت لینے کی وجہ سے عوام نے اپنے لیے نئے حکمران کا چناؤ کرنا چاہا جو کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جانے اور مزید مشکلات میں پھنسنے کا سبب بنا. تو کاش کہ ہمارا رویہ ایسا ہو, ہم اپنے کام سے اس قدر مخلص ہوں کہ ہم کسی اور کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. آئیے سامعین, پروگرام میں سلسلہ آئینہ سنتے ہیں اور کون سے دو کردار گفتگو کر رہے ہیں پروگرام کو سن کر جانتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں, لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ بڑی تیاری میں ہو جھگڑا, کیا پھر کوئی جگہ تلاش کر لی ہے؟ سلا بیبی, میرا نام جھگڑا ہے اور مجھے نہ کسی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے نہ جگہ کی تلاش کرنے کی. اچھا جی, وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جھگڑا کسی وقت بھی کہیں شروع ہو سکتا ہے. ہاں البتہ کیا تم اپنی فکر رکھا کیا کرو کیونکہ تمہیں پہنچنے میں بہت دیر لگتی ہے. کیوں, میں کہاں دیر سے پہنچتی ہوں؟ میں اپنا کام مکمل کر لیتا ہوں تب تم پہنچتی ہو. اس لیے میں تمہارے بکھیرے ہوئے بکھیڑے سمیٹنے جاتی ہوں. ارے سلا بی بی, تمہیں پوچھتا کون ہے؟ کوئی ٹھوکر مار کر ادھر لڑکا دیتا ہے, کوئی ادھر. ایسا مت کہو جھگڑا, میں خود ادھر ادھر جاتی ہوں تاکہ تمہاری پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور کر سکوں. تم میری ڈالی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کر ہی نہیں سکتی. بیکار میں وقت ضائع کرتی ہو. نیکی کا کام کرنے میں وقت ضائع نہیں ہوتا. نیکی کا کام تو اور کیا, معاشرے میں امن و امان قائم کرنا نیکی ہی تو ہے. سلا بی بی, تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو. دشمنی پھیلتی کیسے ہے یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے. مجھ سے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے جھگڑا. اچھائی برائی کو چھوڑو بی بی, اہمیت کی بات کرو. وہ تو خیر معاشرے میں میری ہی ہے. خوابوں کی دنیا سے نکلو. اہمیت اس کی زیادہ ہوتی ہے جس کی مانگ زیادہ ہو. تمہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا, پھر بھی ہر جگہ میں موجود ہوتا ہوں. خوش فہمی ہے تمہاری. میری خوش فہمی نہیں بلکہ تم حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی ہو. اور حقیقت کیا ہے, تمہیں اس کا کچھ اندازہ ہے؟ ہاں, کوئی گھر, کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی شہر, کوئی ملک ایسا ہے جہاں میں نہیں ہوں. ان تمام جگہوں پہ تو میں بھی ہوں کیونکہ تمہارا توڑ بھی تو میں ہی ہوں. نہیں سلا بی بی نہیں, تمہارے وجود سے جھگڑے کے اثرات ختم نہیں ہوتے. چھوڑو بھی, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تم آہستہ آہستہ چلتی رہو, مجھے تیزی سے اپنا کام کرنے دو. کبھی نہیں, میں تمہیں فساد پھیلانے کی کھلی چھٹی نہیں دے سکتی. تم سے اجازت کون مانگ رہا ہے بی بی؟ میرے ہوتے ہوئے تم اپنی من مانی نہیں کر سکتے.
तुम्हारी वक़्त अब आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल नहीं, मेरी अहमियत से सब वाकिफ हैं और माशरे का वजूद भी तो मेरी वजह से ही कायम है। तुम अपना तो वजूद कायम नहीं रख सकती हो, माशरे को क्या संभालोगी? एक तुम्हें ही मेरा वजूद नजर नहीं आता, बाकी सब मेरी ताकत से आशना है। किसी एक जगह से मुझे रोक कर दिखाओ सुला बीबी, तब मैं जानूं तुम्हारी ताकत क्या है। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। कुछ है तो मैं गरूर कर रहा हूं ना, तुम्हारी तरह हर एक की मिन्नतें तो नहीं करता, अपनी ताकत की बलबूते पे जिंदा हूं। कोई अच्छी जिंदगी गुजारो ताकि इस पर फख्र भी कर सको। मैं अब भी खुद पर फख्र करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं हमेशा रहूंगा। अलबत्ता तुम्हें अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। इस धोखे में मत रहो बीबी, मत रहो। ये धोखा नहीं, हकीकत है, और तुम्हें भी इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस बात का फैसला कभी आमने सामने होकर कर लेंगे। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। बीबी, मैं सिर्फ तुम्हारा सामना ही नहीं बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहा हूं। बच के रहना, मैं आ रहा हूं, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? जी तो सामाइन, बात हो रही थी झगड़े और सुलह के दरमियान, और उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों की नोक-झोंक से लुत्फानंदोज हुए होंगे। और सामाइन, प्रोग्राम में बातचीत हो रही थी हमारी इस ताल्लुक से कि हम जरूर अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी तीमारदारी करें, उसके साथ वक्त गुजारें, और कभी कभार हम अपनी अना की वजह से ऐसा करने से गुरेज करते हैं, और जब मामला संजीदा हो जाता है, बात हाथ से निकल जाती है, तो अक्सर औकात हम पछताते हैं कि काश के हम उस शख्स का पता लेने के लिए चले जाते। तो जरूर हमें लोगों के साथ वो मोहब्बत जो खुदा ताला ने हमारे अंदर डाली है उसका इजहार करना है, उनसे अच्छा बर्ताव करके। सामईन, इसी के साथ प्रोग्राम राह जिंदगी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। आइए झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करें दुआ। खुदावंद पाक खुदा, आपकी बेहद शुक्रगुजारी हो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमें संभालने के लिए। अपने तमाम तर सामईन के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, आपसे इल्तिजा करते हैं इन्हें बरकत और तरक्की अता फरमाइए हर तौर पर। खुदावंद, इनकी जिंदगियों से आपके नाम को जलाल मिले। जितने भी लोग बीमार हैं, हम आपसे इल्तिजा करते हैं खुदावंद, आप जो शिफा देने पर कादिर हैं, मुकम्मल तौर पर अपने लोगों को शिफा अता कीजिए। घरानों और खानदानों में खुशी और शादमानी का माहौल हो, घरों में से नाचाकी को दूर कीजिए। हमारे इस इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आप सबों से मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।